أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا معزز حضرات، محترم خواتین، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور چھوٹے بچوں، السلام علیکم۔ آپ سب حضرات اپنی مصروفیات سے وقت گزار کر یہاں تشریف لائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جہاں سے بھی آپ کو روشنی ملے اس روشنی کی آپ کو تلاش ہے۔ آج یقیناً سارے عالم اسلام کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ساری مسلمان قوم کے لیے یہ لمحہ ذکریہ ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد 1 ارب کے قریب ہے اور عالم اسلام میں نہ پیسے کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، نہ انفرادی قوت کی کمی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود جو کچھ ہوا ہے، میرا مقصد بابری مسجد ہندوستان سے ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ اتنا بڑا المیہ ہے اور اتنی بڑی ذلت و رسوائی ہے پوری مسلمان قوم کی کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ذلت و رسوائی کے داغ کو کس طرح دیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے یا غیر مسلم افراد کو اتنا بڑا اقدام کرنے کی جو ضرورت ہے، میرے تجربے کی بنیاد پر عمر کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی ضرورت اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمان قوم اتحاد نہیں رہا، مسلمان قوم پارا ہو گئی اور مسلمان قوم سب کو بھی بچ گئی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اسی سرزمین سندھ تک ایک عورت کی بے حرمتی کی گئی اور نتیجے میں پورا عالم اسلام ہل گیا، اور اس عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے یہاں مسلمان لشکر داخل ہوا محمد بن قاسم کی کمان میں، اور پھر وہ کچھ ہوا کہ تاریخ میں یہ دیکھا کہ ہندوستان میں اسلام داخل ہے۔ ہم آج جتنے مسلمان صغیر میں موجود ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک مسلمان عورت نے جب آواز دی اپنے مسلمان بھائیوں کو
اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے. تو وہاں سے ایک لشکر جرار آ گیا اور پتا کرتا ہوا پورے دن میں ملتان تک پہنچ گیا. وہ دن خاطر اور ہوتے ہوتے پورے ہندوستان میں اسلام داخل ہو گیا اور آج تک وہ اسلام اس ہندوستان میں موجود ہے. اب جبکہ مسلمانوں کی حالت ہر اعتبار سے اچھی ہے، مالی اعتبار سے بھی اچھی ہے، علمی اعتبار سے بھی اچھی ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی اچھی ہے، کاروباری نقطۂ نظر سے بھی اچھی ہے. پھر یہ کیسی جرت ہو گئی غیر مسلموں کو کہ انہوں نے مسجد کے تحفظ کو برباد کر دیا اور سارا عالم اسلام دیکھتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک طرف مسلمان تو موجود ہیں لیکن ان کے اندر روح موجود ہے. اگر عالم اسلام میں روح موجود ہوتی تو کبھی بھی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ مسجد کو جو دنیا میں جس کی ناموس سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ اہمیت ہے اس کو اتنے ڈھانپے گا. اور اس کی وجہ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو اس کی وابستگی ظاہر کرتے ہیں. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان پر ہمارا عمل زبانی کلامی ہو گیا ہے، اندر سے ہم کھوکھلے ہیں. اور اس کھوکھلے پن کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جسمانی اور مادی مسائل اتنا زیادہ مصروف ہو گیا ہے کہ وہ اس بات کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ مسلمان قوم کا جو تشخص ہے، مسلمان قوم کا جو اصل مزاج ہے، مسلمان قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور رحمتیں وہ ان کی طرف بھی کبھی آنکھ ڈالتے ہیں. جب روح نکل جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، اور جسم جب بے جان ہو جاتا ہے تو سب جانتے ہیں اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا کہ اس بے جان جسم کو ایک گڑھے میں ڈال کر مٹی میں دفن کر دیا جائے اور قبر کے اندر وہ کیڑوں کی چیونٹیوں کی اصلاح کرے. یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا جو حکم تھا اس کو چھوڑ. اللہ تعالیٰ اپنا تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی بحمد اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مستحیل ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ دنیا کا قانون ہے کہ اجتماعی حیثیت اور انفرادی حیثیت کا الگ الگ ایک مقام ہوتا ہے. یہ کہ انفرادی حیثیت میں دوسرے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ غالب آ جاتے ہیں اور اجتماعی حیثیت میں دوسرے لوگ کسی اجتماعی حیثیت کو نہ چیلنج کر سکتے ہیں اور نہ انہیں ختم کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے اس وقت دنیا کا حال یہ ہے کہ جب ہم غیر مسلموں کو زندگی گزار کے دیکھتے ہیں، یورپ میں جب ہم دیکھتے ہیں
تو وہاں آپ لیجیے کہ وہ اس قدر متحد ہے کہ ان کو کوئی آدمی للکار ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ متحد ہے۔ اور مسلمانوں کا حالت یہ ہے کہ ان کے اندر تفرقے بازی شروع ہو گئی تو وہ تفرقے بازی جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی، الگ الگ ٹکڑیوں میں، الگ الگ گروہوں میں لوگ بٹ گئے ہیں، اور غیر مسلم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت کو جب تک ہم پارا پارا کرتے رہیں گے ہمیں غلبہ حاصل رہے گا، اور جس روز مسلمان اجتماعی حیثیت پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گیا اس روز ہم زمین پر سے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک اسلام میں اجتماعیت رہی اسلام کا ہمیشہ غلبہ رہا، اسلام کی ہمیشہ حکمرانی رہی ہے، سازشوں کے تحت، مصلحتوں کے تحت ایسے ایسے پروگرام بنائے گئے اور بنائے جا رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ حالانکہ ہم جب اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو اسلام کا اگر دو لفظ میں آپ ترجمہ کریں کہ اسلام کیا چیز ہے، وہ دو لفظ یہ کہ اسلام اجتماعیت کے علاوہ جب ہم ارکان اسلام پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اجتماعیت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قوم کو اجتماعیت کا ایسا پروگرام عطا کیا کہ مسلمان کی ساری زندگی اجتماعی زندگی بن گئی۔ اب آپ دیکھیں محلوں میں مساجد ہوتی ہے، ہر مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ محلے کے لوگ اجتماعی حیثیت میں ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی طرف رجوع، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مسجد میں جو لوگ جمع ہوں محلے والے، محلے کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ اور درد سے واقفیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام ہیں۔ پھر مساجد سے مرتب ہو کر جمعہ کا ایک اجتماع جامع مسجد، اس میں کئی محلے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک شہر میں 2-3 مساجد ہوتی ہیں تو ہر مسجد جامع مسجد ہونے لگی اور ہر مسجد میں بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں۔ وہاں بھی منشا یہی ہے کہ محلے کی سطح سے اٹھ کر شہری سطح مسلمان ہر ہفتے ایک اجتماعی پروگرام میں شریک ہوں اور محلے کی سطح سے اٹھ کر شہروں کے جو مسائل ان کو حل کریں اور شہری آبادی کی بنیاد پر مسلمانوں کے آپس میں تعلقات ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا رمضان شریف آ جاتا ہے، رمضان شریف میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ فجر کی اذان ہوتی ہے، اگر اس شہر میں 50 لاکھ آدمی تو اللہ کی سوال پر کہ اب آزان ہو گئی ہے اور روزہ رکھنے کے لیے منہ بند کر دیا جائے، اب کچھ کھانا پینا نہیں، تو 50 لاکھ آدمی اپنا منہ بند کر لیتے ہیں اور حلال چیزیں اپنے اوپر حرام ہوتی ہیں۔ گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، گلا خشک ہو جاتا ہو، پیاس سے زبان پر کانٹے پڑ جاتے ہو، لیکن چونکہ فجر کی اذان ہو گئی ہے اور اجتماعی پروگرام کے تحت یہ بات مسلمان جانتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ جب اجتماعی طور پر آپ نے اپنا منہ بند کر لیا ہے، کھانا پینا آپ نے روک دیا، تو منہ اسی وقت کھلے گا جب اجتماعی طور پر سب لوگ کھائیں گے۔
آپ 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے، اور یورپ میں تو کئی مقام ایسے ہیں کہ وہاں 21 گھنٹے 19 گھنٹے لوگ بھوکے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایک اجتماعی پروگرام، ایک ایسا فرض ہے کہ جس میں اجتماعیت کے علاوہ جب مغرب کے وقت اذان ہوتی ہے، وہ افطار کا وقت ہوتا ہے، تو مسلمان اجتماعی طور پر روزہ افطار کرتے اور سب کھانے پینے۔ اس کے بعد عیدین کی نماز آتی ہے۔ عیدین کی نماز میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں ایک امام ہوتا ہے، لاکھوں آدمی ہوتے ہیں۔ جب وہ امام اللہ اکبر کہتا ہے تو لاکھوں آدمی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور جب وہ امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں تو لاکھوں آدمی رکوع میں جیسے یعنی ایک فوجی مشق، جس طرح فوج کا افسر جو ہے اپنے سپاہیوں کو اٹینشن کر دیتا ہے، سارے اٹینشن ہو جاتے ہیں، اس طرح جب امام ایک اللہ اکبر کہتا ہے تو سارے لوگ ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ بھی ایک اجتماعی پروگرام۔ پھر حج، آپ غور فرمائیں، حج ہے، حج میں 20-22 لاکھ آدمیوں کا اجتماع، 20-22 لاکھ آدمی ایک شہر میں جمع ہوتا ہے، ایک ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی طرح سجدہ کرتے ہیں، ایک ہی طرح رکوع کرتے ہیں، ایک ہی طرح مینا میں جاتے ہیں، ایک ہی طرح صحیح کرتے ہیں، اور ایک ہی طرح قربانی کرتے ہیں۔ حج کے پروگرام پر بھی اگر آپ غور کریں تو یہ پروگرام بھی اجتماعیت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس مختصر کی تمہید کا عمل صحیح ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب جو مسلمانوں کو گروہوں میں بٹتا ہوا نہیں، جو مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ اجتماعیت کا حکم دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں، اس وقت دنیا کی آبادی میں 90 کروڑ مسلمان تھے۔ اگر 90 کروڑ مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ اجتماعیت 5 وقت کی نماز میں جیسی اجتماعیت ہے، جمعے میں جیسی اجتماعیت ہے، رمضان میں جیسی اجتماعیت ہے، عیدین میں جیسی اجتماعیت ہے، حج میں جیسی اجتماعیت، اگر 90 کروڑ مسلمانوں میں یہ اجتماعیت موجود ہو تو کیا دنیا کے کسی جگہ بھی مسلمانوں کے علاوہ کسی کی حکومت ہو سکتی ہے؟ یہی بات کہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو مسلمان کا دستور اہم قرار دے دیا ہے۔ غیر مسلم اقوام اس بات کو سمجھ گئی ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر 90 کروڑ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی قوم حکمران نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہوا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اجتماعیت رہی، مسلمانوں کی حکومت ساری دنیا پہ رہی اور مسلمان حکمراں بن کے رہے، اور آج وہ کیا مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال کر مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر جو حکمراں بن گئے ہیں ساری دنیا پر، ان کا ہاتھ یہی تھا جو آج مسلمانوں کا۔ تو یہ ہمیں جو چوکے لگتے ہیں، جو ہمارے نشتر ہمیں چبھائے جاتے ہیں، جس سے ہماری غریبوں سے خون نکالا جاتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے اجتماعی پروگرام میں ایک جگہ اکٹھا نہ ہو جائے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کے اندر سے اجتماعیت ختم ہوتی رہی، مسلمان گروہوں میں تقسیم ہوتا رہا، اسی مناسبت سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی دور ہوتے رہے
اور اللہ کی رحمت کے جو دروازے اس کے اوپر کھلے ہوئے تھے وہ برابر بند ہوتے رہے اور برابر بند ہو رہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے اس کا قانون ہے۔ غیر مسلموں میں جو ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر اجتماعیت ہے، ان کے اندر جو بندی نہ۔ تو یہ جو المیہ ہوا ہے ہندوستان میں، اتنی بڑی دکھ اور درد کی بات ہے کہ جس کو الفاظ میں تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا والی جو آیت ہے، اس سے مسلمانوں کا عمل نہیں رہا۔ ہم نے سلسلہ عالیہ دنیا کے کارکنان نے اب سے 10-12 سال پہلے جب غور و فکر کیا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر مسلمانوں کے اندر اجتماعیت دوبارہ پیدا ہو جائے تو مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، مسلمان دوبارہ دنیا پر حکمراں ہو۔ لیکن اگر اجتماعیت سے پیروی نہیں کرتے رہے اور اجتماعیت سے دوری کا یہی حال رہا جو اب 1400 سال کے بعد ہو گیا ہے، تو نتیجہ اس کا اس سے بھی خراب نکلنے والا ہے جو حالت آج مسلمانوں کی ہے۔ تو اس اجتماعیت کو بحال کرنے کے لیے اور اس اجتماعی پروگرام پر چلنے کے لیے پہلی بات کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ ہونا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زبانی کلامی نہیں دلی اور روحانی محبت ہو۔ جب تک ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی نہیں ہو، جب تک ہم اللہ کو حاضر و ناظر نہیں سمجھیں، اس وقت تک ہمارے اندر اجتماعیت نہیں آئے گی اور ان کی وہ ہمیں تقسیم ہوتے رہے گی۔ تو اب اور لوگ بھی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، ہم نے بھی ایک کوشش یہ کی ہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر بلایا جائے، اور اس کا طریقہ ہم نے یہ اختیار کیا ہے کہ جگہ جگہ ایسی بیٹھک بنائی جائے، ایسی لائبریری بنائی جائے جہاں مسلمان خواتین، مسلمان مرد حضرات اور بچے جمع ہوں، اور جمع ہونے کے بعد ان کو وہ علوم پڑھوائے جائیں جو علوم روحانیت سے متعلق ہے، جو علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن سے متعلق ہے جس مشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ساری کائنات اللہ کا کنبہ ہے اور ساری کائنات کا کفیل اللہ ہے۔ تو اس کنبے کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا، اور وہ پروگرام یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی، سارے مومن بھائی بھائی، کوئی بڑائی کوئی کسی کو زیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قبائل یہ جو قبیلوں میں تم ہو، تو یہ قبیلے اس لیے ہیں کہ اس سے تمہارا تعارف ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا اگر قبیلہ ہو تو ظاہر ہے اس میں چچا، تائے، ماموں، پھوپھی، یہ خاندانی رشتہ داری ہے، وہ اتنی وسیع ہو جائے گی کہ حقوق کا پورا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن انسان کو جو فضیلت ہے وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ کوئی انسان کتنا متقی ہے، کوئی انسان کتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ ان تعلیمات کو پھیلانے کے لیے
آپ جہاں جمع ہیں، عظیم روحانی لائبریری آپ کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اجتماعی پروگرام میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تفرقہ سے محفوظ رکھے۔ ہم جب تک تفرقہ سے نہیں نکلیں اس وقت تک ہمیں دوبارہ نہ عزت ملے گی اور نہ زمین پر حکمرانی ہمارا مقدر ہوگا۔ زمین پر حکمران ہونے کے لیے، زمین پر باعزت زندگی گزارنے کے لیے، زندہ قوموں میں شریک ہونے کے لیے یا زندہ قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اجتماعی پروگرام کے تحت اپنی زندگی گزاریں اور تفرقوں میں نہ پڑیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کے مسلک کے خلاف نماز پڑھتا ہے، یہ مسلک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، آپ اس سے لڑیں نہیں۔ آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی مسلک اپنی جگہ ہے، قوم اپنی جگہ ہے، مذہب اپنی جگہ ہے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو اس سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ جو مسلمانوں کو یہ مسلسل ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، عراق میں رسوائی، ایران میں رسوائی، عرب میں رسوائی، کشمیر میں رسوائی، سیریا میں رسوائی، کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں مسلمانوں کو رسوائی کے علاوہ عزت مل رہی ہے؟ اس عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور عزت کے حصول کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ آئیے اکٹھے مل کر بیٹھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور جسمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی روح سے نواقت حاصل کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو زندہ آدمی ہے اس زندہ آدمی میں جو بھی حرکات و سکنات ہیں، اس زندہ آدمی میں جتنی بھی خواہشات ہیں وہ اسی وقت تک ہیں جب اس مادی جسم کے ساتھ روح کا رشتہ برقرار ہے۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جب اس جسمانی وجود سے، مادی وجود سے روح اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو اس وجود کی حیثیت بالکل کچھ بھی نہیں رہتی، نہ اس وجود میں کوئی حرکت رہتی ہے، نہ اس وجود کے اندر کوئی خواہش رہتی ہے، اور نہ اس وجود کو پیاس لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی تقاضا زندگی کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ زندگی کے جتنے بھی تقاضے، زندگی کے اندر جتنے بھی حرکات و سکنات ہیں وہ اسی وقت تک ہے جب تک اس مادی وجود کے ساتھ روح موجود ہے۔ جب تک اس مادی وجود کے ساتھ روح نے اپنا رشتہ قائم کیا ہوا ہے، جیسے اس مادی وجود سے روح اپنا رشتہ توڑ لیتی تو اس مادی وجود کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ قبرستان میں لے جا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دیں اور اپنے گھر آ جائیں۔ تو روحانی رشتے کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا یقین اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر اس بات کا یقین ہو کہ مرنے کے بعد بھی ایک اور زندگی، جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں اس زندگی کے بارے میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اگر ہم نے اچھی زندگی گزاری ہے تو وہاں ہم اجر و ثواب کے مستحق ہیں، اور اگر ہم نے اچھی زندگی نہیں گزاری تو وہاں عذاب اور پریشانی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روحانی اور مادی وجود کا رشتہ کیا ہے تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مادی وجود تو الگ الگ ہے، شکل و صورت الگ ہے، جسمانی تقاضے بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن پوری نوع انسانی 5 ارب کی آبادی میں روح ایک ہی کام کرتی
5 ارب آبادی میں روح ایک کام، لیکن 5 ارب آبادی کے افراد الگ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا محب اپنی روح کو تلاش کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 5 ارب آبادی کی روح کو ڈھونڈ لیا ہے اور تلاش کر لیا۔ جب اس نے 5 ارب آبادی کی روح کو ڈھونڈ لیا ہے، تلاش کر لیا اور دیکھ لیا ہے، تو اس کے یقین میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی کی روح بھی ہے۔ باقی سارے جو انسان روح کے روح اور